السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباؤ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ توسل سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، مذہبی طبقے کے اندر جو ہے آج کل یہ جو گہما گہمی آج کل چلی ہوئی ہے، سادات کی طرف سے اور علماء کی طرف سے ایک دوسرے کو عجیب قسم کے الفاظوں کے ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے۔ علماء اپنا مقام رکھتے ہیں، سادات اپنا مقام رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی سید زادہ ہونے کے ناطے اب اس کا میں بڑی معذرت کے ساتھ سادات میرے سر کا تاج ہے، اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا خون مبارک جو ہے وہ ان کے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے اس نے میں محمد کے ساتھ محبت کی، اور جس نے میں محمد کے ساتھ محبت کی اس نے رب محمد کے ساتھ محبت کی، جس نے سید زادوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کی، جس نے میری اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی اس نے میں محمد کے ساتھ دشمنی کی، اور جس نے میں محمد کے ساتھ دشمنی کی اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی۔ یہ بات واضح ہے، اور ایسے اللہ کے قرآن کے اندر آیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبت کی بات اور ہے دوستو، یہاں پہ مودت کا ذکر ہے، مودت کا۔ فرمایا اور کچھ نہیں مانگتا ہوں تو اپنے قرابت والوں کی، اپنی اہل بیت کی مودت مانگتا ہوں۔ تو میں یہ بات زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن علماء کا اپنا مقام ہے، سادات کا اپنا مقام ہے۔ پٹڑی سے کوئی بھی نہ اترے، میں بڑی معذرت کے ساتھ قبلہ وہ سادات ہوں، ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے میں یہاں پہ کوئی جناب یہ میں نہ تو فتاوی رضویہ شریف کھول کر بیٹھا ہوا ہوں، نہ میں جناب کوئی اور جو ہے وہ کتاب کھول کر سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں، اگر کوئی دلیل کی بات ہوگی تو وہ اعلیٰ حضرت نے سادات کے حقوق کے بارے میں جو گفتگو کی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے علماء کے حق کے اندر جو باتیں کی ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سادات کے متعلق، اپنی آل اولاد کے متعلق کیا احکامات ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علماء کے ساتھ جو ہے وہ کیا محبت ہے، اور علماء کے ساتھ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء کے لیے کیا جو ہے وہ فرمان ہے۔ میں اس طرف نہیں آنا چاہتا، یہ سبھی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن میں بڑے دھیمے انداز میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، سادات بھی گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا نرم کول مین ہو کر، اپنا لہجہ نرم رکھتے ہوئے جو ہے وہ گالیوں سے پرہیز کر کے جو ہے وہ میں تو چاہتا ہوں کہ اختلاف ختم ہو، سارے ایک ہو جائیں، ایک ہو کر آقا کی محبت کے پرچم کو بلند کریں۔ یہ کیسا پیارا وہ سما ہوگا۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت والا مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ اس محبت والے مہینے کے طفیل پوری اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دے۔ یا اللہ پوری اہل سنت کے علماء کو کیا بلکہ پوری امت مسلمہ کو، ساری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دے، اور جو گستاخیاں کرنے والے ہیں یا جنہوں نے کی ہیں ان کو ہدایت عطا فرماتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر، اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر تیرے آقا کی محبت کے پرچم کو بلند کرے۔ ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ دو، ایک دوسرے کے بارے میں تلخ کلامی نہ کرو۔ علماء سے بھی گزارش ہے وہ بھی سادات کا احترام کریں، اور سادات سے بھی بڑی محبت سے گزارش ہے وہ بھی علماء کی جو ہے وہ توہین نہ کریں۔ علماء کا بھی یہ بڑا مقام ہے، سادات کا بھی بڑا مقام ہے۔ سادات اپنی جگہ رتبے والے ہیں، علماء اپنی جگہ رتبے والے ہیں۔ میں ان دونوں کا آپس کے اندر مقابلے بازی نہیں کر رہا، بالکل مقابلے بازی نہیں کر رہا، لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سادات بھی اگر اسٹیج پہ بیٹھے، ممبر پہ بیٹھ کر گفتگو کریں تو وہ بھی کسی بھی کیچڑ نہ اچھالیں۔ بھئی سادات
یہ تو بڑا صبر والا گھرانہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے اندر لوگوں نے پتھر مارے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دشمنوں کو کچھ نہیں کہا، اور یہاں پہ ہم گفتگو سنتے ہیں، یقین جانو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تمہارے پاس تو صبر کا دامن ہے نا، سادات جتنے بھی ہیں یہ دیکھو۔ میں بالکل واللہ باللہ اللہ سے جو ہے یہ میں بڑا ڈر کر جو ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کی بڑی شانیں ہیں، ہم تو آپ کے صدقے اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی جسے 5 تن کا گھرانہ ملا ہے۔ یہ جو سادات ہے نا، آپ بڑے مقام والے ہو، آپ کا نسب بھی اعلیٰ ہے، آپ کا شجرہ اعلیٰ ہے، آپ بڑے مقام والے ہو، اس لیے آپ جو ہے آپ بھی تھوڑا سا لہجہ نرم رکھتے ہوئے، گالیوں سے پرہیز کر کے، تو وہ جو ہے وہ اب جو جتنی بھی مخالفت ہوئی ہے، یہ یقین جانو دل جو ہے یہ خون کی آنسو رو رہا ہے۔ جتنی بھی مخالفت ہوئی ہے، ہو رہی ہے، خدا کا واسطہ ہے، علماء سادات ختم کرو، ایک جگہ پہ منتخب کر کے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے اس رولے کو ختم کرو، جان چھڑاؤ اس رولے سے۔ عوام پریشان ہو رہی ہے، علماء پریشان ہو رہے ہیں، سادات پریشان ہو رہے ہیں، علماء کی توہین ہو رہی ہے، سادات کی توہین ہو رہی ہے، علماء کی توہین ہو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، سادات کی توہین ہو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے یہ اختلافات ختم کرو، اپنے لہجے کو نرم رکھو، کسی کو گالی گلوچ نہ دو، نہ کوئی عالم کسی سادات کو دے، نہ کوئی سادات کسی عالم کو دے، یہ خدا کا واسطہ ہے۔ گالیاں دینے والے کوئی اور ہیں، ہم محبت کا پیغام لے کر اٹھے ہیں، ہم نے محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی ترجمانی کرنی ہے۔ اور یاد رکھنا، آج اگر ہمارا کردار یہ ہے، ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، سننے والے کے کل کو ہماری بات کا ان پر کیا اثر ہوگا؟ کوئی کسی پارٹی بازی میں نہ جائے، کوئی کسی میں بالکل کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن اہل سنت کے ساتھ ہوں، اعلیٰ حضرت کی فکر کو مانتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی فکر کی جو ہے وہ تابع دار، اعلیٰ حضرت کی فکر کو جو ہے وہ سلام، ہر طرح سے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر جو بھی عمل کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ جب بندہ چلا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت بندے کو در رسول تک لے کے چلی جاتی ہے۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہے۔ عالم جو عالم دین ہے، علماء ہیں، وہ بھی پرہیز کریں، اور جو سادات ہیں وہ بھی پرہیز کریں۔ یہ دیکھیں، خدا کا واسطہ ہے، میری اپیل ہے، امت کو جڑنے دو، نہ توڑو امت مصطفیٰ کو، نہ توڑو۔ بڑا نقصان ہم نے کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور خدا را اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بہت کچھ آگے ہوگا۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دو یہ سب کچھ، اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو اکٹھے بیٹھ کر ان کو ختم کرو، اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر آقا کی محبت کے پرچم کو بلند کرو۔ یہ میری صدا ہے۔ اب دیکھو کون کون کس کے دل پر جو ہے طرز بیاں میرا شوق نہیں، لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے بات میری۔ ملک پاکستان اس فساد کی وجہ سے یہ ڈنکے فساد ہوتے گئے، اس میں ملک پاکستان کا بھی نقصان ہے، اس میں جماعت اہل سنت کا بھی نقصان ہے۔ ہم نے نہ جماعت اہل سنت کو توڑنا ہے، نہ ہم نے پاکستان کو توڑنا ہے۔ اللہ پاکستان کا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ ملک پاکستان اور جماعت اہل سنت کا حامی و ناصر ہو، پوری دنیا کے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تمام امت مسلمہ کو فرقہ واریت سے ہٹ کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔